بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال في موضع آخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعزام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد مکہ کے حالات کیا ہوئے انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ آیا تھا کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو لوگوں نے مخالفتیں شروع کر دی۔ پہلے 3 سال تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر دعوت دیتے رہے اور مسلمانوں کی ایک تعداد جو ہے جمع بھی ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ نبوت کا اعلانیہ جو ہے دعوت کا حکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت شروع کر دی تو اپنوں اور پرایوں سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی اس کا بھی تذکرہ آ گیا تھا، اور جو تکلیف دینے والے تھے جن کو ائمۃ الکفر کہا جاتا ہے، جنہوں نے جو اس وقت جو ہے کفر کے سب سے بڑے امام تھے، کفر کے سب سے بڑے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں کتنی دی اور ان کا حال کیا ہوا اس کا بھی کل کے سبق میں ذکر آ گیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار ہے صحابہ کرام، جن کو کفار مکہ نے بہت سخت تکلیفیں دی، بہت سخت اذیتیں دی، ان کا مختصر حال بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر وقت ملا تو ایک اہم معجزہ جس کو معجزہ شق القمر کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس بارے میں بھی عرض کیا جائے گا۔ جی، جب ہم مکہ کے اندر مسلمانوں کے ظلم و ستم، یعنی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایمان والوں کو کتنی تکلیفیں دی گئی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ ہے حضرت امام المؤذنین سیدنا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے، حضرت بلال یہ حبشی النسل تھے، یعنی ایتھوپیا کے اصلاً ان کے جو ہے رہنے والے تھے، ان کے خاندان، پھر وہاں سے یہ غلام بن کے آئے تھے۔ تو کفار میں جو امیہ بن خلف تھا ان کی یہ غلام تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ امیہ بن خلف جو ہے اس بدبخت نے ان کو بہت زیادہ ستایا، چنانچہ احادیث میں آتا ہے دوپہر کے وقت میں جب عرب کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، کبھی 50 ڈگری سیلسیس بھی ہو جاتی ہے اور پتھر جو ہے آگ کی طرح تپنے لگتے ہیں، تو یہ بدبخت دوسرے غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو اسی تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا دو اور ایک بڑا بھاری پتھر جو ہے سینے کے اوپر رکھو تاکہ یہ حرکت بھی نہ کر سکے، اور پھر کہتا کہ اسی طرح تم مر جاؤ گے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو محمد کا انکار کرو اور لات اور عزیٰ کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صرف احد ہی کہا کرتے تھے، نہیں، صرف ایک اللہ کی میں عبادت کروں گا، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے
کہ گائے اور اسی طرح جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے وہ کھال لے آتے تھے، اسی کھال میں پھر حضرت بلال حبشی کو لپیٹا جاتا تھا. اور کبھی جو ہے لوہے کی جو زرہ ہوتی ہے جو جنگ میں پہنی جاتی ہے وہ لایا کرتے تھے، اور پھر وہ جو ہے اس کو پہناتے تھے، پہنانے کے بعد تیز دھوپ میں کھڑا کرتے تھے. لیکن اس میں بھی ان کی زبان سے صرف احد احد ہی نکلتا تھا. اس کے بعد جب انتہا ہو گئی تو اس بدبخت نے یعنی امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ایک رسی ڈلوا دی، اور وہ رسی جو تھی تمام لڑکوں کے جو لونڈے تھے ان کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ تمام شہر میں ان کو گھسیٹتے پھرو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے پھر گھسیٹا گیا اور اس طرح جو ہے تکلیفیں دی گئی، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے احد احد ہی نکلتا تھا. ایک دفعہ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جا رہی تھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. آواز میں کچھ گڑبڑ ہے، ذرا کوئی مجھے بتائیں. تو بہرحال حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اسی طرح تکلیف دی جا رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا تو امیہ بدبخت سے کہا الا تتقی اللہ فی ھذا المسکین حتی متی انت، کہ اس مسکین کے بارے میں آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، کب تک یہ ظلم و ستم تم رکھو گے. امیہ بدبخت کہنے لگا تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے، لہٰذا تم ہی اس کو چھڑاؤ. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑا طاقتور ہے اور وہ تیرے دین پر ہی ہے، لہٰذا تم اس کو لے لو اور اس کے بدلے میں بلال کو میرے حوالے کر دو. تو امیہ نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو ان سے لیا اور آزاد کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا، پہلے خریدا اور اس کے بعد آزاد کیا. وہ ایک نعت ہے، نعت شریف، اس میں حضرت بلال کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود خریدا اور پھر آزاد کیا. وہ صحیح نہیں ہے، صحیح روایت اس سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کیا. بلکہ آپ آگے پڑھیں گے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 40,000 درہم صرف اسی پہ خرچ کیے کہ غلاموں کو خریدتے تھے اور اس کے بعد جو ان کو آزاد کرتے تھے. بہرحال ایک اور صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار ابن یاسر ان کے جو خاندان والے ہیں وہ اصل میں یمنی ہیں، قحطانی الاصل ہے. آپ کے والد یاسر جو ہے وہ ایک مرتبہ اپنے بھائی کی تلاش میں آئے مکہ. ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، 3 بھائی تھے، حارث، مالک اور یاسر. تو اس کے بعد جو ہے جب یہاں مکہ آئے تو یہیں کے ہو کے رہ گئے. 2 بھائی تو واپس چلے گئے، البتہ یاسر یہیں رہے. اور یہاں ایک خاندان تھا ابو حذیفہ مخزومی کا خاندان، ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات قائم کر لیے، وہ ان کے علی بن گئے. تو ابو حذیفہ نے اپنی ایک خادمہ تھی ان کی کنیز سمیہ بنت خیاط، اس کے ساتھ یاسر کا نکاح کیا اور اس یاسر سے پھر عمار پیدا ہو گئے. تو جب اسلام کا اظہار ہو گیا، اسلام ظاہر ہو گیا، تو حضرت یاسر نے بھی اسلام قبول کیا، ان کی اہل حضرت سمیہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور بیٹے حضرت عمار انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. پورے گھرانے نے اسلام قبول کیا. اب چونکہ یہ اصلاً مکہ کے نہیں تھے، باہر کے تھے اور کمزور تھے اس اعتبار سے، تو اس لیے مکہ والوں نے خوب ان کو تکلیفیں دی، اور سب پورے خاندان کو. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دوپہر کے وقت ان کو زمین پر لٹایا جاتا تھا اور پھر اتنا مارا جاتا تھا کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے.
اور کبھی پانی کے اندر ان کو گوتے لگائے جاتے تھے، کبھی انگاروں پر ان کو لٹایا جاتا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گزرتے اور ان کو دیکھتے تکلیف میں، تو فرماتے یا نار کونی بردا و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو عمار کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جائے جس طرح ابراہیم کے لیے تو بن گئی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھرانے کو کبھی دیکھتے مصیبت میں تو فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، اور کبھی فرماتے اے آل یاسر، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی یہ فرماتے کہ جو تم نے مشقتیں برداشت کی ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار سر سے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، پورا جو ہے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت عمار ابن یاسر اور باقی حضرات جو تھے، ان تمام کو جو ہے تکلیفیں دی جاتی تھی اور بڑی سخت تکلیفیں دی گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کو اسی طرح گرم زرہ پہنائی گئی تھی، یعنی وہ لوہے کا لباس، اور دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا، اور سامنے سے بدبخت ابو جہل آیا اور اس نے ایک بڑا نیزہ، یعنی جو لوہے کا بڑا برچھا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے حضرت سمیہ یعنی ان کی جو والدہ تھی ان کے جو ہے خاص جگہ پہ مارا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ ہلاک ہو گئی۔ اور سب سے پہلی شہید اسلام میں جو ہے وہ حضرت سمیہ ہی ہے، ان کو سب سے پہلا شہید، یعنی ان کی والدہ جو ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ابو جہل کو قتل کروایا تو حضرت عمار سے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل اللہ قاتل ابیک قاتل امک، اے عمار تمہاری ماں کے قاتل کو آج اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو بہرحال ان کو بھی شہید کیا گیا۔ ان کے جو والد تھے یاسر، ان کو بھی تکلیفیں دے کر جو ہے انہی تکلیفوں میں وہ بھی انتقال کر گئے، اور حضرت عمار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لمبی عمر عطا فرمائی، وہ تو بعد میں شہید ہو گئے۔ ایک اور صحابی حضرت صہیب بن سنان الرومی، جن کو کہا جاتا ہے صہیب رومی، دراصل یہ جو ہے حکمرانوں کی اولاد میں، ان کے والد اور چچا جو ہے وہ کسریٰ کی طرف سے گورنر تھے ایک علاقے کے۔ ایک مرتبہ رومیوں نے اس علاقے پر حملہ کیا، صہیب اس وقت بچے تھے، ان کو وہاں سے انہوں نے جو ہے لوٹ مار کے ساتھ ان کو بھی لیا، اور پھر ان کو ساتھ لے گئے روم، اور روم میں جو ہے یہ رہے، اس لیے ان کو رومی کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے ان کو کسی نے خریدا، کیونکہ یہ غلام تھے، اس زمانے میں ایسے انسانوں کو خریدا جاتا تھا پھر بیچا جاتا تھا۔ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے، ان کو خریدا گیا، تو وہ خریدنے والا جو تھا وہ یہی عرب کا رہنے والا تھا، اس نے اس کو لایا۔ تو پھر ایک تھا عبداللہ بن جدعان، جس کا تذکرہ پیچھے ہوا تھا، جن کے گھر میں وہ بڑا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا۔ تو عبداللہ بن جدعان نے ان کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کو آزاد کیا۔ تو یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کو بھی بڑی سخت تکلیفیں دی گئی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب ہجرت کا موقع ہوا، چونکہ یہ کسی کے غلام نہیں تھے، آزاد تھے، اس لیے ان کے پاس مال و متاع بھی خوب تھا، یعنی خوب جائیداد انہوں نے بنائی تھی۔ اب جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا آگے، تو ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو کفار مکہ نے پکڑا اور کہا کہ دیکھو ہم ایک صورت میں تمہیں ہجرت کرنے دیں گے، جو کچھ آج تک کمایا ہے وہ ساری کمائی یہاں رکھو، اور ایسے بنا کسی چیز کے، بغیر کسی اس کے چلے جاؤ۔ تو حضرت صہیب نے فرمایا ٹھیک ہے، پوری جو دولت تھی وہ سب مکہ میں چھوڑ دی، اور ایسے ہی تنہا مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع، کہ صہیب نے اس
بے میں جو اس نے خرید و فروخت کی ہے اس میں خوب نفع کمایا۔ انہی کے متعلق قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی جس کی تلاوت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کو فروخت کر دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے سب کچھ فروخت کر دیا، انہیں سب کچھ انہوں نے بیچا، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے ربح صہیب ربح صہیب۔ بہرحال یہ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بالکل ابتدائی مسلمانوں میں ہے۔ ایک عورت تھی ام انمار، یہ ان کے غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بہت سخت تکلیفیں ان کو بھی دی گئی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک جگہ جو ہے اونچا تخت سا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ حضرت خباب کو بٹھایا اور کہا کہ خباب تم سے زیادہ اس کا کوئی مستحق نہیں سوائے بلال کے۔ تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین، بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں ہے، کیونکہ بلال کے تو کچھ لوگ وہاں مددگار تھے، کچھ مدد کرنے والے تھے جیسے ابو بکر وغیرہ نے کی، میری تو لیکن کسی نے مدد نہیں کی، اتنی تکلیفیں دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے کمر سے چادر ہٹائی، تو حضرت عمر نے ان کی کمر دیکھی تو کمر میں چھوٹے چھوٹے جو ہے گڑھے پڑے ہوئے تھے اور سفید سفید نشان تھے، چھوٹے چھوٹے گڑھے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مشرکین مکہ جو ہے مجھے دہکتے ہوئے یعنی جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا کرتے تھے، اور اتنا لٹاتے تھے کہ پھر اس کی وجہ سے یعنی میرے وہاں پہ رہنے کی وجہ سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے، تو جلنے کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عاص بن وائل وہ آئے اور کہا کہ تلوار میرے لیے بناؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خباب نے تلوار بنائی، جب قیمت کا کہا تو عاص بن وائل نے کہا میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرو گے۔ خباب نے کہا اگر تم مر بھی جاؤ تب بھی، اور پھر زندہ بھی ہو جاؤ تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کروں گا۔ حضرت یہ جو عاص تھا اس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے؟ خباب نے کہا ہاں بالکل ہونا ہے۔ تو اس بدبخت نے کہا عاص نے کہ جب مجھے خدا موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور جس طرح اس وقت میرے پاس اولاد ہے، مال متاع ہے، سب کچھ ہے، جب مجھے وہاں پھر یہ ملے گا تب جا کر تمہارا قرضہ اتاروں گا۔ قرآن پاک کی کچھ آیتیں اسی کے متعلق نازل ہوئی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد لیا ہے؟ کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط کہتا ہے۔ جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس کے خلاف ہم دلیل قائم کریں، اور اس پر عذاب جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور جس مال و اولاد کو کہتا ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے، اور ہمارے پاس مال اور اولاد جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو مال و اولاد سے بالکل وہ خالی ہوگا۔ تو بہرحال اسی طرح ایک تھے حضرت فقیہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی خوب تکلیفیں دی گئی۔ اسی طرح صحابیات میں کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کی کنیز تھی، حضرت عمر نے بھی ان کو پہلے خوب مارا کیونکہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ابو جہل بدبخت نے بھی بہت زیادہ مارا، بہت سخت تکلیفیں دی گئی ان کو۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان تمام کو، حضرت بلال کو، ابو فقیہ کو، عامر بن فہیرہ کو، حضرت زنیرہ کو، اور حضرت نہدیہ کو، اور ان کی نہدیہ کی بیٹی، اور حضرت لبینہ کو، اور ام عبیس کو، ان تمام کو حضرت ابوبکر نے خریدا اور اس کے بعد آزاد کیا، ان کے بعد آزاد کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کچھ مال دیا تھا، احادیث میں آتا ہے کہ 40,000 درہم
40,000 درہم ان کے پاس تھے. آج کے اعتبار سے جو ہے 40,000 درہم، میں بتاؤں گا، 1 منٹ ایسے روپے میں بتاؤں گا کتنا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے لاکھوں کروڑوں میں. تو اتنا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سرمایہ عطا کیا تھا. اس میں سے انہوں نے جو ہے جو بھی کچھ وہاں پہ خرچہ، یعنی مکہ میں جو بھی کچھ ہوا، جیسے کسی کو خرید کے غلام کو آزاد کرنا ہے، کسی کو بچانا ہے، سب وہ کرتے تھے. اور اس کے بعد جو کچھ بچا ہجرت کے سفر میں انہوں نے سارا خرچ کیا. اور اس کے بعد جو کچھ بچا مسجد نبوی کے لیے انہوں نے زمین خریدی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد ایک زمانہ وہ آیا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں تھا، ٹاٹ کا لباس تھا، ٹاٹ کا ایک کپڑا تھا، اسی کو اوڑھ کے یہ آئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل آئے ہیں اور حضرت جبرائیل بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. تو بہرحال یہ تو وہ مسلمان تھے جن کو جو کسی کے اس میں نہیں تھے، یعنی بالکل کمزور تھے، کسی کے ماتحتی میں تھے. لیکن ان کے علاوہ وہ مسلمان جو بڑے خاندانوں کے تھے ان کو بھی تکلیفیں دی گئی. جیسے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا تھے حکم بن ابی العاص، انہوں نے ان کو رسی سے باندھا، اور رسی سے باندھنے کے بعد جو ہے ان کی پٹائی کی اور کہا جب تک تم اس مذہب کو نہیں چھوڑو گے اور اپنے آبائی دین کے اوپر نہیں آؤ گے تب تک میں تمہیں جو ہے آزاد نہیں کروں گا. لیکن جب ان سے کچھ نہیں بن پڑا پھر انہوں نے چھوڑ دیا. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا تھے، انہوں نے حضرت زبیر کو ایک بوریے میں بند کر دیا تھا اور پھر دعا دیتے تھے تاکہ وہ کفر کی طرف لوٹ آئے. لیکن حضرت زبیر بار بار فرماتے تھے لا اکفر ابدا، میں کبھی کفر نہیں کر سکتا. اسی طرح سے حضرت سعید ابن زید بڑے خاندان کے تھے، جو حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کے بہنوئی بھی تھے. تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ کے پٹائی کی. حضرت خالد ابن سعید ابن العاص جن کا تذکرہ پیچھے آیا تھا، بڑے خاندان کے تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے جو والد تھے سعید ابن العاص اتنا مارا کہ ان کا سر زخمی ہو گیا اور پورا کھانا پینا ان کا بند کر دیا. خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ، حالانکہ سرداروں میں تھے، یہ کوئی عام یہ نہیں تھے، تو خاندان بھی بڑا تھا اور مکہ میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نوفل بن خویلد نالائق تھا، اس نے ان دونوں کو پکڑا اور ایک ہی رسی میں ان کو باندھا، اور ان کی جو ہے پھر اس طرح ان کو تکلیف دیتے رہے. بہرحال حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ آیا تھا کہ ان کو مسجد حرام میں، یعنی خانہ کعبہ کے پاس میں، ان کو اتنا مارا گیا کہ حضرت عباس پر بیچ میں آئے اور انہوں نے ان کو بچا لیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لیے بہت تکلیفیں سہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام تھے مکہ کے اندر رہنے والے، انہوں نے بھی اتنی تکلیفیں سہی ہیں کہ آج کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ہمیں یہاں پہ رک کے سوچنا چاہیے کہ دیکھو یہ اسلام جو ہمارے پاس آیا ہے یہ یوں ہی نہیں آیا ہے، اس کے پیچھے بہت زبردست قربانیاں لگی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جو ہے خون مبارک تک زمین پہ گروا دیا، اور تمام صحابہ کرام، خاص طور پر جو مکی صحابہ ہیں، انہوں نے تکلیفیں، بے انتہا تکلیفیں سہی، جیسا آپ نے بھی دیکھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے اسلام پر عمل کر کے دکھایا. ایک تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اسلام پر عمل کیا، اور اس کے بعد اسلام پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں سہی. اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے آج کے زمانے میں ہمیں اسلام پر صرف چلنا ہے اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے، اور تکلیف کوئی نہیں. یعنی آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں 100% مسلمان بنوں گا جس طرح صحابہ کرام تھے، میں 100% اسلام کو اپنی زندگی میں لے آؤں گا، تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ صرف کچھ باتیں سننی پڑیں گی کچھ لوگوں سے، اور وہ بھی کسی ایک وقت تک. اس کے بعد سب جو ہے پھر اسی کے فیور میں ہوں گے. لیکن ہم سے یہ بھی نہیں ہو پاتا.
تو صحابہ کرام کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اس دین کے لیے، جس دین کو ہم نے بالکل نہ روٹیوں کے یعنی روٹی سے بھی اس کو ہلکا سمجھ رکھا ہے. یعنی ہمارے یہاں روٹی کھانا پینا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے جتنا اسلام ہمارے یہاں سستا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی قدر کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسلام کے اوپر ثابت قدم بھی رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی زمانے میں یعنی جب یہ تقریباً 5 سال اب ہوئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً مکہ میں رہتے ہوئے یعنی نبوت کے اعلان کے بعد تقریباً 5-7 سال ہو گئے ہیں. اب ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ کفار مکہ میں سے بڑے بڑے ایک دفعہ جمع ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا پھر مطالبہ کرتے. پہلے بھی کیا ہے لیکن ابھی انہوں نے ایک خاص معجزے کا مطالبہ کیا. ان میں ایک ولید بن مغیرہ بھی تھا، ابو جہل بدبخت بھی تھا، ایک عاص بن وائل بھی تھا، عاص بن ہشام بھی تھا، اسود بن عبد یغوث بھی تھا، اسود بن مطلب تھا، اور زمع بن اسود اور نضر بن حارث، یہ سب لوگ تھے. یہ آئے اور کہا کہ دیکھو ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے لیکن ہمیں کوئی نبوت کی نشانی تو دکھلاؤ، ہم کیسے آپ کو مانیں، نبوت کی کوئی نشانی تو دکھاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے انہوں نے خود ہی کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلاؤ. رات کا وقت تھا اور 14ویں کا چاند جو ہے وہ چمک رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور فوراً دعا کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا. تو احادیث میں آتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہاں پہ ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، ایک ٹکڑا اس کی طرف رہا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کی طرف، اور لوگ دیر تک اس کو دیکھتے رہے. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کپڑا لے کر اپنی آنکھوں کو پوچھتے تھے اور یوں کرتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے. تو حضور فرما رہے تھے کہ اے لوگو گواہ رہو. عصر سے مغرب تک جتنا وقت ہوتا ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تقریباً اتنے وقت تک یہ اسی طرح رہا اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا جیسا تھا. تو مشرکین مکہ انہوں نے خود دیکھا لیکن اس کے بعد کہنے لگے ہو محمد نے تو تم پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد آپس میں مشورہ کرنے لگے یہ کہ اگر یہ سچا ہو تو پھر جو مکہ کے دور علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں کل آ جائیں گے، کیونکہ مکہ تو مرکز تھا، وہاں آتے تھے لوگ، لہٰذا کل ہم پوچھیں گے. اگر باقی جگہوں پہ بھی یہ دیکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اگر نہیں دیکھا گیا ہے ایسا تو پھر تو یہ ہم پہ اس نے جادو کیا ہے. اگلے دن اور اس کے بعد جب دیکھا قافلے والے آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جو ہے سب نے کہا ہاں جی ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. تو یہ بدبخت کہنے لگے اچھا یہ تو سحر مستمر ہے، یعنی یہ تو کنٹینیوس جادو ہے جو ابھی ختم ہونے والا ہے، کچھ دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. چنانچہ سورۃ القمر قرآن پاک میں ایک سورت ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، اس میں اس کا تذکرہ ہے. قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند بھی پھٹ گیا، یعنی چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. اور جب یہ کوئی آیت دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ پہلے تو اعراض کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں یہ تو جادو ہے. یہاں پہ رک کے یاد رکھنا چاہیے. اچھا اسی موقع پر تاریخی روایت میں آتا ہے ہندوستان میں ایک راجہ تھا اس زمانے میں، تو اس راجے کا بھی تو نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ اپنے یہاں اپنی جو ہے بالکونی سے دیکھ رہا تھا تو اس کو بھی نظر آیا، حالانکہ کجا ہندوستان کجا ادھر جو ہے عرب. تو اس کے بعد اس نے جب چونکہ دیکھا کہ اس طرف ہو رہا ہے تو اس نے پھر کچھ لوگوں کو بھیجا اور کچھ لوگوں کو اس نے بھیجا یہ دریافت کرنے کے لیے کیا ہوا. وہ لوگ چلے اور کئی سالوں بعد وہ پھر عرب پہنچے
ان کو پتہ چلا تو وہ پھر کئی سالوں بعد عرب پہنچے کہ یہاں ایسا ہوا ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی تھی غالباً، یا بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ہجرت نہیں ہوئی تھی، ابھی مکہ ہی میں تھے. تو پھر انہوں نے وہاں پہنچ کے جب یہ سنا تھا تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر وہ اس وقت یہاں واپس آ گئے تھے، اور یہاں جو بادشاہ تھا اس کو اطلاع بھی دی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی ہندوستان سے گئے تھے اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، لیکن یہ تاریخی روایتیں ہیں اور اسی معجزے کی وجہ سے. یہاں پہ رک کے یاد رکھنا چاہیے کہ بظاہر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوں گے، اور 2 ٹکڑے ہو بھی گئے پھر مل کیسے گئے. تو معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کو جو عقلاً ناممکن ہو، عقلاً محال ہو، یعنی جو چیز ناممکن ہو ہی نہیں سکتی ہو، یعنی سائنٹیفک لاز یا فزکس کے جب لاز ہم لگائیں گے اس پہ تو وہ ہو ہی نہیں سکتے ہو. معجزہ تو ہوتا ہی ہے، وہ تو میٹا فزکس سے بھی اوپر ہوتا ہے، یعنی وہاں یہ لا اپلائی ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک معجزہ ہے پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے، قرآن سے بھی وہ ثابت ہے، معراج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے اٹھ کے جو ہے بیت المقدس کا سفر کیا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کری، اور وہاں جنت جہنم کا بھی نظارہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جو ہے کلام فرمایا، اور پھر 5 مرتبہ اوپر نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تو سب صحیح روایت سے ثابت ہے. حالانکہ کون مان سکتا ہے اس زمانے کی بات، جب کہ ابھی جو ہے یعنی علم فلکیات جس کو ایسٹرانومی کہا جاتا ہے، وہ ابھی تک اتنے کمال کو پہنچا ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان اتنا اونچا اڑ سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سوٹ کے یہ گئے، تو یہی تو معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کو جو انسان عام طور پر یعنی فزیکلی طور پر وہ ہو ہی نہیں سکتا ہو. اب مثال کے طور پر قرآن پاک میں بھی میں نے کل مثال دی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہاڑ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی. تو اونٹنی کہاں سے پہاڑ سے نکلے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی پہاڑ پھٹ گیا اور وہاں سے اونٹنی نکل گئی. یہی چیزیں تو ہیں وہ جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے انسانی عقل عاجز آ جائے، یعنی انسان اور انسانیت وہ نہ کر سکے، وہ بالکل خلاف عادت ہو. اگر قرآن سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا. میں نے ذکر کیا تھا دلائل النبوہ ہے امام بیہقی کی کتاب، اور ایک اور دوسرے ایک عالم نے بھی لکھی ہے. تو انہوں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا تذکرہ کیا ہے. تو ان میں یہ شق القمر کا بھی معجزہ ہے، شق القمر کا بھی اس میں معجزہ ہے. تو بہرحال یہ جو معجزہ شق القمر قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس لیے اس پر ایمان رکھنا بہت ہی ضروری. بلکہ اس سے بھی ایک عجیب و غریب معجزہ جو ہے صحیح احادیث میں آیا ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، کشف اللبس عن حدیث رد الشمس، کشف اللبس عن حدیث رد الشمس. اور اسی طرح سے اور بھی کچھ علماء نے اس کے اوپر جو ہے کتابیں لکھی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، خیبر کے بالکل قریب ایک جگہ ہے، یعنی خیبر مدینہ میں ایک جگہ تھی، مدینہ سے باہر وہاں پہ ایک جگہ تھی صحبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھا. اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھ لی تھی، حضرت علی کی باقی تھی، اور اسی میں جو ہے وحی بھی شروع ہو گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو. اب وحی کا سلسلہ اتنا لمبا ہو گیا کہ آفتاب بھی غروب ہونے کو تھا، بالکل غروب آفتاب ہونے کو تھا. تو جب وحی ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو نہیں پڑھی. تو حضور نے اسی کو دعا کی، اے اللہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، لہٰذا آفتاب کو آپ واپس بھیج دیں تاکہ یہ عصر کی نماز وقت پر ادا کر سکے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آفتاب واپس لوٹ آیا، اور اس کی شعائیں ہم نے زمین پر اور پہاڑوں پر دیکھی پڑی ہوئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی اس کو کہتے ہیں
رد شمس یعنی سورج کا واپس لوٹایا جانا، یہ بھی معجزتاً تھا۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو فرمایا کہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کا انسان انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے تو کہتے ہیں اس کو معجزہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نارملی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی فزکس کی جو لا ہے وہ یہاں پہ فیل ہے، اسی لیے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی معجزات کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تو فیل ہو جاتے ہیں وہاں پہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سنایا تھا کہ وہ جو ہے عصا نیچے رکھتے تھے، یعنی لکڑی کی ایک چھڑی رکھتے تھے نیچے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، کیسے ممکن ہے یہ؟ پھر واپس پکڑتے تھے تو وہ پھر سے جو ہے چھڑی بن جاتی تھی، عصا بن جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے معجزات کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے یہ انسان کی عقل، اس کو ہم کہتے ہیں خلاف عقل، یعنی عقل کے بالکل خلاف۔ تو یہ جو معجزہ شق القمر ہے یہ اسی موقع پر ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو خوب دعوت دی تو انہوں نے انکار کر لیا، تو پھر انہوں نے جو ہے اس کا مطالبہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مطالبہ جو ہے پورا بھی کیا۔ جن نے ان میں سے انکار کیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو کچھ ہی سالوں کے بعد میدان بدر میں جو ہے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہجرت حبشہ کا یہ ہوتا ہے، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے صحابہ کرام نے، وہ 2 مرتبہ کی ہے، اور اس کے بعد اور بھی کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو ذکر کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت طیبہ پڑھنے، سیرت طیبہ سننے اور سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔